الحمدللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک میں تقوی اور پرہیزگاری کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ حرام و ناجائز کام تو دور کی بات ہے، آپ تو ایسی چیزوں سے بھی بہت دور رہتے تھے جن کے حرام و حلال اور جائز و ناجائز ہونے میں ذرا برابر بھی شک موجود ہوتا۔ آئیے اس بارے میں آپ کی سیرت کے دو ایمان افروز واقعات سنتے ہیں۔ چنانچہ 1 کروڑ حنبلیوں کے عظیم رہنما حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ اصفہان کے قاضی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے باورچی خانہ سے گوندا ہوا آٹا لے کر روٹی تیار کر کے امام صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے پوچھا، یہ اس قدر نرم کیوں ہے؟ خادم نے گوندا ہوا آٹا لینے کی کیفیت بتا دی۔ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا اصفہان کا قاضی ہے، اس کے یہاں سے خمیر کیوں لیا؟ اب یہ روٹی میں نہیں کھاؤں گا، یہ کسی فقیر کو دے دو، مگر اس کو بتا دینا کہ اس روٹی میں قاضی کا گوندا ہوا آٹا شامل ہے۔ اتفاق سے 40 دن تک کوئی فقیر نہیں آیا، یہاں تک کہ روٹی میں بو پیدا ہو گئی۔ خادم نے وہ روٹی دریائے دجلہ میں ڈال دی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی مرحبا! آپ نے اس دن کے بعد دریائے دجلہ کی مچھلی کبھی نہیں کھائی۔ تذکرہ اولیاء نمبر 2، حضرت ادریس حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے مکہ شریف حاضر ہوئے۔ وہاں آپ پر تنگ دستی غالب آ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بالٹی تھی، وہ آپ نے کسی چیز کے بدلے ایک سبزی بیچنے والے کے پاس گروی رکھ دی۔ جب اللہ پاک نے آپ کی تنگ دستی دور فرما دی تو اس سبزی بیچنے والے کے پاس آئے اور اسے رقم دے کر اپنی بالٹی کا مطالبہ کیا۔ سبزی بیچنے والا کھڑا ہوا اور ایک جیسی 2 بالٹیاں حاضر کر دیں اور کہنے لگے، مجھ پر آپ کی بالٹی مشکوک ہو گئی ہے، آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر بھی معاملہ مشکوک ہو گیا ہے کہ کون سی بالٹی میری ہے۔ اللہ کریم کی قسم، میں اسے بالکل نہ لوں گا۔ سبزی بیچنے والے نے کہا، اللہ کی قسم، میں بھی اس کو دبائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ آخر کار دونوں اس کو فروخت کر کے رقم صدقہ کرنے پر رضامند ہو گئے۔